آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت سعودی عرب کے کیا حالات ہوں گے، جبکہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درج ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ بھی درج ہے کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ اور دوستو، عربوں کی ہلاکت کیوں ہوگی؟ آج دیکھیے کہ قرآن کریم ان کی مادری یعنی عربی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور کلام الہی کو پسے پشت ڈال کر آج عرب میں تمام وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں، اور غالباً اسی لیے فرمایا گیا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ میں عالم عرب کے بارے میں کرتے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، دفع ہو جاؤ۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر دیتے۔ اور یہی بات اسی طرح مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل اسلام یعنی مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک قرآن کا قانون نافذ نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج دیکھیے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کریم تو اہل عرب یعنی عربی زبان میں نافذ ہوا، اسی لیے سب سے زیادہ ذمہ داری عرب ہی کی تھی کہ وہ قرآن کریم کے نظام کو نافذ کریں۔ مگر آج دیکھیے کہ عرب کے حکمران ہر وہ غلیظ کام کر رہے ہیں جو دین اسلام میں حرام کیے گئے ہیں، اور آج اسلام پوری دنیا میں پارا پارا ہو رہا ہے، اور مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور عرب ہیں کہ سو رہے ہیں اور اپنی عیاشیوں میں مست ہیں۔ جبکہ دوستو، اس وقت آج یہودی اور عیسائی ہر طریقے سے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں، اور عیسائی تو آج یہودیوں کے رائٹ ہینڈ مددگار ہیں، اور یہودی ہر طریقے سے عیسائیوں کو یوز کر رہے ہیں۔ اور کون سے وہ یہودی ہیں جو انہیں یوز کر رہے ہیں؟ زائنسٹ ہیں، جنہوں نے آج پوری روئے زمین پر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اسلام فوبیا پوری دنیا میں نہیں پھیلایا ہوا، مگر دوستو ہر عروج کو زوال ہے، ہر فرعون کو موسیٰ ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب عربوں کی ہلاکت ہوگی، جو کہ ہونی ہے۔ یہ پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جو کہ ہر صورت پوری ہو کر رہے گی۔ اور آج عرب کے حکمران اپنی تباہی کا سامان خود کر رہے ہیں کہ انہیں مسلمانوں کی حالت زار پر ترس نہیں آتا۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر چڑھا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ اپنی سی چالیں چل لیں، اللہ بھی اپنی چالیں چلے گا، اور اللہ سے بہتر چال کس کی ہوگی؟ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ کیوں نہیں کوئی سخت اقدام اٹھاتے، اور کیوں نہیں مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کو یہ کہتے کہ بس اب بہت ہوا، بند کرو؟ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کی تباہی ہونی ہے، جو کہ پتھر پر لکیر ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل کے لیے کیا جا رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل میں سعودیہ عرب بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ دیگر ممالک بھی، یعنی عراق، شام، ترکی، لبنان اور مصر بھی اس میں شامل ہے۔ عراق اور شام تو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور غزہ کے بعد اب لبنان سے بھی ان کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ 4 ممالک ترکی،
اردن، مصر اور سعودی عرب۔ ویسے تو اندر سے یہ لوگ یہود و نصارہ کے ہی ساتھی ہیں، اور عرب قرآن کریم کی یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا دوستوں انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ مگر پھر بھی ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوستوں وہ وقت دور نہیں کہ جب یہود و نصارہ اپنے مقاصد کے لیے ان قریب ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، اور یہ کب ہوگا؟ جب عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ گریٹر اسرائیل یہود کی پلاننگ میں شامل ہے، تبھی تو اسرائیلی فوج کی وردی کے مونوگرام میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا ہوا ہے، جبکہ یہود و نصارہ کی پلاننگ کے بارے میں ہم مسلمانوں کو 1400 سال پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا ہے کہ عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اقتدار کے خاطر اس کے 3 بیٹوں میں سخت لڑائی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا اور وہ بھاگ کر مکے میں جا کر پناہ لے لے گا، اور پھر اس کے پاس لوگ آئیں گے یعنی اہل مکہ اور کہیں گے کہ آپ خلافت سنبھالیں، جبکہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور لوگ انہیں اپنا خلیفہ بنائیں، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت انہیں منع فرما دیں گے، لیکن لوگ اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور رکن اور مقام کے درمیان یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد شام سے ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں غرق کر ڈالے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی بیدا میں۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تو شام اور عراق کے ابدال نکل کر آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام خلافت سنبھال لیں گے اور حکومت کریں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور پوری روح زمین پر اسلام پھیل جائے گا اور وہ 7 برس تک حکمرانی کریں گے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ عرب میں اب بھی اہل ایمان جو آج بھی دین کو سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق اس پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سعودی بادشاہ بالخصوص آج کے موجودہ بادشاہوں کو ناپسند کرتے ہیں، نہ ہی ان کی پالیسیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور سعودی خاندان کی یہ آخری نسل ہے جو حکومت کر رہی ہے، اور قیامت کی نشانی اب پوری ہونے کو ہی ہے، کیونکہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی طبیعت اب زیادہ ٹھیک نہیں، اور اگر بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو قرب قیامت اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی یہ نشانی پوری ہو جائے گی، اور حالات و واقعات سے اب یوں لگتا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کی کفار سے حفاظت فرمائے، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔